السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 21۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصل، صاحب شرح جامی کی عبارت پڑھتے ہیں۔ الذی لم یشبہ اے لم یناسب مناسبتا مؤثرتا فی منع الاعراب، مبنی الاصل اے المبنی الذی هو الاصل فی البناء فالاضافة بیانیۃ وهو الماضی والامر بغیر اللام والحرف، وبهذا القید خرج مثل هؤلاء في مثل قام هؤلاء لکونہ مشابہا لمبنی الاصل کما سیجی فی بابہ انشاءاللہ تعالی۔ بچوں، آپ نے عبارت سنی، مورب کی تعریف چل رہی ہے۔ مورب کی تعریف ہے، مورب وہ اسم مرکب ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ یہاں پر صاحب شرح جامی نے لم یشبہ کی تفسیر لم یناسب سے کر دی، تو یہ اس کی وجہ تفسیر کیا ہے؟ یہ کیوں تفسیر کی لم یناسب سے؟ تو لم یناسب سے تفسیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے بچوں پہلے تمہید کے طور پر ہماری چند باتیں یاد رکھیے۔ تو یہ باتیں بچوں یاد رکھیں جو ہم تمہید کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں لم یشبہ مصنف نے بولا ایک ہوتی ہے مشابہت، اور شارح نے بولا لم یناسب، اس سے سمجھ میں ایک ہوتی ہے مناسبت۔ یہاں پر اصل میں 5 کلمات قریب المعنی ہیں، ایک مشابہت، مجانست، مماثلت، مشاکلت اور مناسبت۔ یہ 5 کلمے قریب المعنی ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ کیفیت یعنی وصف خاص میں 2 چیزوں کے اشتراک کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا رجل شجاع اور اسد، دونوں کے درمیان ایک وصف خاص میں اشتراک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وصف شجاعت۔ تو کسی وصف خاص میں 2 چیزوں کے درمیان اشتراک ہو تو اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ تو مشابہت کے لیے کیا ضروری ہے؟ وصف خاص میں اشتراک، یہ ذہن میں رہے۔ اور اگر 2 چیزوں کے درمیان اشتراک جنس میں ہو، جیسے انسان اور بقر، یہ دونوں مشترک ہیں حیوانیت میں، تو اس جنس میں اشتراک کو مجانست کہتے ہیں۔ اور اگر نوع میں 2 چیزوں کے درمیان اشتراک ہو، اور اگر 2 چیزوں کا اشتراک نوع میں ہو تو اس اشتراک کو مماثلت کہتے ہیں۔ جیسے زید اور بکر دونوں نوع یعنی انسان ہونے میں مشترک ہیں، تو کہا جائے گا زید کا بکرن، زید بکر کی طرح ہے انسان ہونے میں۔ تو یہاں پر یہ جو زید کو بکر کی طرح قرار دیا جا رہا ہے انسان ہونے میں، اس کا نام ہے مماثلت۔ شکل میں 2 چیزوں کے اشتراک کو مشاکلت کہتے ہیں۔ شکل و صورت میں 2 چیزیں ایک سی لگ رہی ہوں تو ایسے اشتراک کو مشاکلت کہتے ہیں۔ جیسے شیر کی تصویر اور خود شیر، آپ اور آپ کی تصویر جو شیشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ تصویر اور آپ کے درمیان جو اشتراک ہے، اس اشتراک کو مشاکلت کہتے ہیں۔ اس کے تو یہ 4 الفاظ ہم نے بتائے، یہ اپنے اپنے کسی نہ کسی خاص چیز میں اشتراک پر بولے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف مناسبت وہ عام ہے۔ اگر مشاکلت ہو یا مجانست ہو یا مماثلت ہو
یا مشابہت ہو، چاروں کو مناسبت عام ہے، ہر ایک کو مناسبت کہتے ہیں، مشاکلت کو بھی مناسبت کہیں گے، مناسبت کو بھی اور مجانست کو بھی، اسی طریقے سے چاروں کو عام ہے مناسبت۔ تو مصنف صاحب کافی صاحب شرح جامی نے لم یشبہ کی تفسیر لم یناسب سے کی، یعنی خاص کی تفسیر عام سے کر دی۔ یہ تفسیر کیوں کی، وجہ تفسیر کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ تفسیر اس لیے کی ہے صاحب شرح جامی نے کہ اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مثلا اسماء اشارات ہیں وہ مشار الیہ کے محتاج ہیں، اسماء موصولات ہیں اصطلاح کے محتاج ہیں، مضمرات ہیں اپنے مرجع کے محتاج ہیں۔ تو احتیاج ہونے میں، محتاج ہونے میں یہ مبنی اصل یعنی حرف کے مشابہ ہیں، لہذا یہ مبنی ہوں گے۔ ان کے علاوہ بہت سارے اسماء ایسے ہیں کہ ان کے اندر احتیاج کی صفت نہیں پائی جاتی، تو ان کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ قرار تو نہیں دیا جا سکتا جب وصف خاص میں اشتراک ہی نہیں ہے۔ جو وصف خاص احتیاج ہے وہ احتیاج کی صفت ان میں نہیں پائی جاتی، تو مبنی اصل کے ساتھ ان کو مشابہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ وہ مبنی ہیں۔ تو وصف خاص میں اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے لازم آ رہا ہے کہ وہ مبنی نہ رہیں، حالانکہ وہ مبنی ہیں۔ تو صاحب شرح جامی نے ایسے اسماء جن کے اندر مشابہت نہیں ہوتی ہے، یعنی وصف خاص یعنی احتیاج میں یہ مشترک جو نہیں ہوتے ہیں اور حالانکہ وہ مبنی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسماء فعل ہے، اسماء افعال، نزال بے معنی انزل ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی مشابہت نہیں ہے، احتیاج ہے ہی نہیں غیر کی طرف، حالانکہ وہ سب مبنی ہیں۔ تو وصف خاص میں احتیاج ہے نہیں، تو اس وہاں پر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ مشابہت ہے، تو مشابہت ہے نہیں۔ تو اور صاحب کافیہ نے کہا کہ مشابہت نہ رکھے تو معرب ہے، اور مشابہت ہوگی تو مبنی ہوگا، تو وہاں پر مشابہت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مبنی ہے، مشابہت نہیں ہے، تو لازمی آ رہا ہے کہ جیسے وہ مبنی ہونے سے خارج ہو جائیں۔ تو صاحب شرح جامی نے جواب دیا، فرمایا کہ لم یشبہ سے مراد صاحب کافیہ کی لم یناسب ہے، یعنی مناسبت نہ ہو، تو اب مشابہت ہی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مناسبت عام ہے۔ مراد یہ ہے کہ لم یشبہ اے لم یناسب، یعنی مناسبت نہیں ہو تو معرب ہے، اور اگر مناسبت ہو تو مبنی ہے۔ تو مناسبت تو اسماء افعال کو بھی اب مبنی اصل سے مناسبت تو ہے۔ مناسبت کس طرح سے ہے؟ تو کم سے کم وہ مبنی کی جگہ میں واقع ہو جاتے ہیں، مبنی کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہی مناسبت کافی ہے، تو اس لیے وہ مبنی ہے۔ تو ان کو مبنی میں داخل رکھنے کے لیے مصنف نے لم یناسب مناسبتاً سے تفسیر کر دی، لم یشبہ کی۔ مگر کوئی اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ مناسبت جو معنی بتایا صاحب شرح جامی نے، یہ مشابہت کا معنی مجازی ہوا، اور معرب کی تعریف میں معنی لفظ مجازی، ایسے معنی مجازی کا استعمال کر لیا مصنف نے، تو یہاں پر تو لازم آیا اخذ المجاز فی التعریف، اور مجاز کا تعریف میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں، یہ اعتراض ہو جائے گا فوراً۔ اس کا جواب یہ ہو جائے گا بچوں کہ مجاز کا استعمال تعریف میں تب جائز نہیں ہے جبکہ قرینہ نہ ہو، لیکن اگر قرینہ ہو تو مجاز کا استعمال بھی تعریف میں جائز ہے۔ یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ تو یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ مصنف نے بعد میں جب مبنی کی تعریف کی ہے تو وہاں پر کہا ہے المبنی ما ناسب مبنی الاصل،
مبنی وہ ہے جو مبنی اصل کے مناسب ہو، مناسبت رکھتا ہو مبنی اصل سے، وہ بھی مبنی ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ دو متقابلین میں سے اگر ایک متقابل میں کوئی قید وجوداً معتبر ہو تو دوسرے متقابل میں وہی قید عدماً معتبر ہوگی۔ تو مبنی اور معرب دونوں متقابل ہیں، تو مبنی میں ما ناسبہ، مبنی الاصل میں مناسبت، جو مناسبت کا اعتبار مصنف نے کر لیا وجوداً، تو اب مبنی کا مقابل جو معرب ہے اس کے اندر عدماً یہی قید معتبر ہوگی۔ تو اب اسی لیے لم یناسب معرب کی تعریف میں کہنا یہ درست ہو جائے گا۔ تو ما ناسبہ مبنی الاصل، جو مبنی کی تعریف آگے کی ہے مصنف نے، وہ قرینہ ہے اس بات پر کہ اس کا مقابل یعنی معرب اس کے اندر مناسبت عدماً معتبر ہوگی، یہ قرینہ ہو گیا۔ اور جب قرینہ ہو جائے تو مجاز کا استعمال تعریف میں جائز ہو جاتا ہے۔ اب صاحب کافیہ، صاحب شرح جامی نے فرمایا الذی لم یشبہ اے لم یناسب مناسبتاً مؤثرتاً، یہ مناسبتاً مؤثرتاً فی منع الاعراب کیوں لے کر آئے صاحب شرح جامی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس سے بھی در حقیقت صاحب شرح جامی نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ جناب غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ بھی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس طرح ہے کہ جیسے فعل ماضی ہے وہ محتاج ہوتا ہے فاعل کا اور مشتق منہ کا، اسی طرح غیر منصرف بھی دو سببوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو احتیاج وصف خاص میں اشتراک ہو گیا، تو اس مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف بھی مبنی ہونا چاہیے، حالانکہ غیر منصرف مبنی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، صاحب شرح جامی نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ جو معرب کی تعریف میں یہ کہا گیا الذی لم یشبہ لم یناسب، مناسبت نہیں ہونا چاہیے، اس مناسبت سے مراد مناسبت مؤثرہ فی منع الاعراب ہے، یعنی ایسی مناسبت ہے جو اسم کے اندر اعراب کے آنے کو روک دے، مؤثر ہو منع اعراب میں، یہ مناسبت سے یہ مراد ہے۔ تو جب مناسبت سے یہ مراد ہے کہ جو منع اعراب میں مؤثر ہو، اب رہا غیر منصرف، تو غیر منصرف کی مشابہت ضعیف ہے، وہ منع اعراب میں مؤثر نہیں ہوتی، غیر منصرف میں صرف اتنی قوت ہو جاتی ہے کہ جر اور تنوین کو روک دے، باقی اعراب کو وہ نہیں روکتی۔ اس لیے ایسی مناسبت چاہیے جو مؤثر ہو منع اعراب میں۔ اس لیے اب غیر منصرف کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ غیر منصرف پھر مبنی ہو جائے، وہ معرب ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر مناسبت تو ہے لیکن مناسبت مؤثرہ فی منع الاعراب نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا اے لم یناسب مناسبتاً مؤثرتاً فی منع الاعراب، معرب وہ اس میں مرکب ہے جو مبنی اصل سے مناسبت نہ رکھتا ہو، اور ایسی مناسبت نہ رکھتا ہو جو مناسبت مبنی اعراب میں مؤثر ہو۔ مبنی الاصل، صاحب کافیہ نے کہا مبنی الاصل، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے المبنی الذی هو الاصل، یعنی وہ مبنی جو کہ اصل ہے۔ یہ المبنی الذی هو الاصل فی البنا کیوں نکالا صاحب شرح جامی نے؟ یہ بتانے کے لیے نکالا کہ یہاں پر مبنی مضاف ہے اور اصل مضاف الیہ ہے، یہاں پر اصل جو مضاف الیہ ہے یہ مضاف کا بیان ہے، تو یہاں پر اضافت بیانیہ ہے، یعنی اضافت بیانیہ وہ ہوتی ہے جہاں پر مضاف الیہ مضاف کا بیان بن جائے۔ یہاں پر اصل جو ہے وہ مبنی کی کیا ہے؟ بیان ہے، کیونکہ مراد ہے وہ مبنی جو کہ مبنی ہونے میں اصل ہو، تو اصل یہ مبنی جو مضاف ہے اس کا بیان ہے۔ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا مبنی الذی، یعنی وہ مبنی هو الاصل فی البنا، جو مبنی ہونے میں
اصل ہے فالاضافۃ بیانیۃ، تو مبنی الاصل میں جو اضافت ہے وہ اضافت بیانیہ ہے۔ اور اب مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مناسبت نہ رکھتا ہو، تو وہ مبنی اصل ہے کیا؟ فرماتے ہیں صاحب شرجامی وَهُوَ الْمَاضِي وَالْأَمْرُ بِغَيْرِ اللام والحرف، مبنی اصل جو ہے وہ ماضی ہے، امر بغیر اللام ہے، یعنی جیسے کہ اضرب، اور حرف تمام حروف مبنی اصل ہیں۔ اب جب صاحب کافیہ نے الذی لم یشبہ مبنی الاصل کی قید معرب کی تعریف میں لگا دی، تو معرب کی تعریف میں یہ قید لگانے سے فائدہ یہ ہوا کہ معرب کی تعریف میں المعرب الاسم المرکب، اس میں مرکب جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، جس کا عامل اس کے ساتھ متحقق ہو، اتنی اس قید سے ابھی تک ہا اولائے معرب کی تعریف میں داخل تھا، جیسے قام ہا اولائے میں ہا اولائے یہ معرب کی تعریف میں ابھی تک داخل تھا۔ اب جب الذی لم یشبہ مبنی الاصل کی قید لگا دی، تو ہا اولائے چونکہ اصل مبنی سے مشابہت رکھتا ہے، تو اگرچہ وہ مرکب ہے اپنے عامل کے ساتھ، لیکن اب وہ معرب کی تعریف سے خارج ہو جائے گا اور وہ مبنی میں داخل ہو جائے گا۔ اسی کو صاحب شرجامی فرماتے ہیں وہ بہذا القید الذی لم یشبہ مبنی الاصل کی جو قید صاحب شرجامی صاحب کافیہ نے لگا دی، اس قید سے خرج مثل ہؤلاء فی مثل قام ہؤلاء، قام ہؤلاء جیسی مثالوں میں جو ہؤلاء ہے وہ خارج ہو گیا معرب کی تعریف سے۔ کیوں؟ لکونہ مشابہا لمبنی الاصل، کیونکہ وہ مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ کما سیجی فی بابہ انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ عنقریب مبنی کے باب میں اس کا پورا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ علم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدودہ العاریہ عن المشابہۃ المذکورہ معربۃ ولیس النزاع فی المعرب۔ اس عبارت سے صاحب شرح جامی ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ایک اعتراض کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ صاحب علامہ ابن حاجب کی جو کافیہ ہے، یہ کافیہ علامہ جار اللہ زمخشری کی کتاب مفصل سے ماخوذ ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے معرب کی تعریف میں ترکیب کا ذکر نہیں کیا، یعنی یوں نہیں کہا انہوں نے المعرب المرکب الذی، انہوں نے معرب کی تعریف میں مرکب کا ذکر ہی نہیں کیا، ترکیب کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب مفصل جو ماخوذ عنہ ہے اس کے اندر علامہ جار اللہ زمخشری نے معرب کی تعریف میں ترکیب کا ذکر نہیں کیا، تو صاحب کافیہ نے معرب کی تعریف میں ترکیب کا ذکر کیسے کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہاں پر یہ عبارت لے کر آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اعلم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدودہ۔ میں پہلے آپ کے سامنے جواب کا خلاصہ رکھ دوں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ صاحب مفصل کے نزدیک کسی اسم کے معرب ہونے کے لیے صلاحیت اعراب کافی ہے، کہ بالفعل اعراب کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اعراب کی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے اسباب اعراب کا بالفعل ہونا ضروری ہے۔ اسباب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، بالفعل ہونا نہیں، بلکہ اسباب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو صاحب مفصل کے نزدیک اسم کے معرب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صلاحیت اعراب کافی ہے بالفعل، کہ صلاحیت بالفعل ہو۔ اور صلاحیت کا مطلب ہم نے کیا بتایا؟ اسباب اعراب کو قبول کرنے کی طاقت ہو، قابل اسباب اعراب ہو۔ بالفعل اسباب کا پائے جانا ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یہاں پر اسباب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اعراب کا سبب ترکیب ہے۔ اعراب کا سبب
کسی لفظ کا اس کے عامل کے ساتھ اس کے عامل کا متحقق ہونا ہے. تو عامل کا متحقق ہونا، غیر کے ساتھ مرکب ہونا، یہ اسباب اعراب ہیں. اسباب اعراب کو قبول کرنے کی کسی لفظ کے اندر اگر صلاحیت ہے، یعنی مرکب ہونے کی صلاحیت ہے، عامل کے ساتھ متحقق ہونے کی صلاحیت ہے، تو نفس صلاحیت اعراب کافی ہے صاحب مفصل کے نزدیک. اور صلاحیت محض بغیر ترکیب کے بھی ہو جائے گی، کیونکہ ترکیب تو اسباب ہے نا، اسباب میں سے ایک سبب ہے. نفس صلاحیت ترکیب کے بغیر بھی ممکن ہے. لہذا انہوں نے تعریف میں المرکب لفظ نہیں بڑھایا، کیونکہ ان کے نزدیک صلاحیت اعراب ہی کافی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ صاحب کافیہ کے نزدیک بالفعل اسباب اعراب کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی بالفعل استحقاق اعراب کی صلاحیت ہو، بالفعل استحقاق اعراب کا حصول کی صلاحیت ہو، یعنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ استحقاق اعراب کا حصول بھی بالفعل ہو. اور استحقاق اعراب کا حصول بالفعل تبھی ہوگا جبکہ سبب اعراب پا لیا جائے. اور سبب اعراب ہم نے بتایا کہ ترکیب ہے، عامل کے ساتھ مرکب ہونا ہے. تو جب عامل کے ساتھ مرکب ہونا پا لیا جائے گا، ترکیب مارز وجود میں آ جائے گی، تب سبب اعراب پا لیا جائے گا. تو سبب اعراب کا پایا جانا بالفعل ضروری ہے صاحب کافیہ کے نزدیک، اور سبب اعراب تبھی پایا جائے گا جبکہ ترکیب ہو. اس لیے صاحب کافیہ نے مرکب کی قید لگا دی. یہ در حقیقت اختلاف ہے صاحب مفصل اور صاحب کافیہ کے مابین. یہی وجہ ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے اسماء معدودہ جو ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، زید، عمر، بکر، جو ترکیب کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ اسماء معدودہ صاحب مفصل کے نزدیک معرب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے اسماء کے اندر سبب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے کہ ان کو مرکب کیا جا سکتا ہے. اور جب مرکب کیا جا سکتا ہے تو مرکب کے بعد یہ اعراب کو قبول کر لیں گے، اعراب ان پر آ جائے گا. تو سبب اعراب جو ترکیب ہے ان کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، اور انہوں نے نفس صلاحیت کا اعتبار کیا ہے. اس لیے صاحب مفصل کے نزدیک یہ اسماء معدودہ یہ معرب ہیں، اور صاحب کافیہ کے نزدیک سبب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ استحقاق اعراب بالفعل کا حصول ہونا چاہیے. اور استحقاق اعراب کا بالفعل استحقاق اعراب بالفعل حصول اس کا تبھی ہوگا جبکہ ترکیب ہو جائے. لہذا زید، عمر، بکر وغیرہ جو تنہا ہیں، ان کے اندر ابھی بالفعل اعراب کو قبول کرنے کی ان پر سبب اعراب موجود نہیں ہے، یعنی ترکیب موجود نہیں ہے. بالفعل استحقاق اعراب کا حصول یہاں پر نہیں ہے. جب بالفعل استحقاق اعراب کا حصول نہیں ہے، یعنی اسباب اعراب موجود نہیں ہے بالفعل، تو اس لیے ان کے صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مبنی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اچھا، جو ایک بات یاد رہے، چلیے اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہوگی. اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں. اب صاحب شرح جامی کی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں. علم، آپ جان لیجئے، ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدودہ العاریہ عن المشابہہ، کہ صاحب کشاف یعنی علامہ جار اللہ زمخشری نے اسماء معدودہ جو کہ مشابہت مذکورہ سے خالی ہوتے ہیں ان کو معرب قرار دیا ہے. معرب قرار دینے کا مطلب معرب اصطلاحی قرار دیا ہے انہیں. اس کے برخلاف صاحب کافیہ نے ان کو
مبنی قرار دیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا زید، عمر، بکر وغیرہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہے، جب تک کہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْمُعْرَبِ، یہاں سے صاحب شرح جامی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے صاحب شرح جامی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو صاحب کشاف اور صاحب کافیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اسماء معدودہ کو لے کر، کہ اسماء معدودہ صاحب کشاف کے نزدیک معرب ہیں اور صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہیں، اسماء معدودہ جو کہ مشابہت مذکورہ سے خالی ہوں۔ یہ جو ان کا اختلاف ہے، یہ نزاع جو ہے، یہ نزاع لفظی، یہ نزاع معرب لغوی میں نہیں ہے، معرب اصطلاحی میں نزاع ہے۔ معرب لغوی اور معرب اصطلاحی تو بچوں آپ سمجھتے ہیں۔ معرب لغوی وہ ہے جس پر اعراب آ جائے، اعراب ظاہر ہو جائے تو وہ اسے معرب کہیں گے۔ جس کلمے پر اعراب ظاہر ہو جائے اسے معرب کہیں گے، کیونکہ اعرب یعرب اعراب سے یہ اسم مفعول ہے معرب، جس پر یا اسم ظرف ہے یعنی جائے اظہار اعراب، تو اعراب جس پر ظاہر ہو جائے وہ معرب ہے، معرب لغوی۔ تو معرب لغوی جس پر اعراب ظاہر ہو گیا تو وہ تو اس کے معرب ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ معرب ہے۔ اختلاف اور نزاع جو ہے یہ معرب اصطلاحی میں ہے، کہ یعنی جب تک اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے اس پر، تو اس سے پہلے کس اسم کو معرب کہیں گے، کس کو مبنی کہیں گے۔ اعراب کے ظاہر ہونے کے بعد تو وہ معرب ہے، معرب لغوی ہو ہی گیا، اس میں کوئی نزاع نہیں۔ اعراب معرب اصطلاحی میں نزاع ہے، کسے معرب کہیں گے؟ تو یہ نزاع کس میں ہے؟ معرب اصطلاحی میں ہے، معرب لفظی میں، معرب لغوی میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْمُعْرَبِ، یہ نزاع اس معرب میں نہیں ہے، الذي هو اسم مفعول من قولك اعربت، جو کہ آپ کے قول اعربت کا اسم مفعول ہے معرب، اس معرب لغوی میں نزاع نہیں ہے۔ فإن ذلك لا يحصل الا بإجراء الإعراب، کیونکہ معرب لغوی کا حصول تو تبھی ہوتا ہے جبکہ کلمے کے آخر پر ترکیب کے بعد اعراب کو جاری کر دیا جائے۔ تو معرب لغوی کا حصول تو سب کے نزدیک بعد ترکیب کلمے کے آخر میں اعراب کو جاری کرنے ہی سے حاصل ہوگا، یہ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بل فی المعرب، بلکہ نزاع جو ہے معرب اصطلاحی میں ہے، اصطلاحاً اس معرب میں ہے جو کہ اصطلاحی ہے۔ فاعتبر العلامہ مجرد الصلاحیت لاستحقاق الاعراب بعد الترکیب، تو علامہ جار اللہ زمخشری نے معرب اصطلاحی میں ترکیب کے بعد اعراب کے استحقاق کی صلاحیت کا صرف اعتبار کیا، کہ نفس صلاحیت ہونا چاہیے، استحقاق اعراب کی صلاحیت صرف ہو، اس کا اعتبار کر لیا ہے۔ یعنی اگر اس کو مرکب کر دیا جائے تو مرکب کر دینے کے بعد وہ اعراب کو، اس پر اعراب جاری ہونا صحیح ہو جائے، وہ صلاحیت رکھے اس بات کی کہ اس پر اعراب آ جائے گا، تو استحقاق اعراب کی صلاحیت صرف اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ اعتبار کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ استحقاق اعراب کا مطلب کیا ہے، یعنی اسباب اعراب کی صلاحیت ہو، اور اسباب اعراب میں نے کیا کہا تھا؟ عامل کا متحقق ہونا، ترکیب ہو جانا، تو یہ اسباب اعراب ہیں۔ اسباب اعراب کی اس کے اندر صلاحیت ہو، یعنی اس کو مرکب کیا جا سکے، مرکب کرنے کے بعد اس پر اعراب آ سکے، تو یہ صلاحیت کسی اسم کے اندر ہے تو وہ معرب ہے۔ لہذا زید، عمر، بکر جو اسماء معدودہ ہیں جن کو کسی کے ساتھ مرکب نہیں کیا، ان کے اندر صلاحیت ہے کہ ان کو مرکب جیسے ہی کیا جائے گا تو مرکب کرنے کے بعد ان پر یہ اپنے عامل کے ساتھ جب متحقق ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد میں ان پر اعراب جاری ہو جائے گا، تو اعراب کی صلاحیت تو ان کو ترکیب سے پہلے ہی ہے ان کے اندر۔ تو انہوں نے، علامہ جار اللہ زمخشری نے استحقاق اعراب، ترکیب کے بعد استحقاق اعراب کی صلاحیت کا اعتبار کیا محض، وہ ظاہر من کلام الامام عبد القاہر، اور یہی بات کہ نفس صلاحیت کا ہونا کافی ہے، یہی بات ظاہر ہے امام عبد القاہر
جورجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے بھی۔ اور مصنف واعتبر المصنف، اور مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے یعنی صاحب کافیہ نے اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ، یعنی صلاحیت تو ہونا ہی چاہیے ان کے نزدیک، صلاحیت کے ساتھ ساتھ استحقاق کا حصول بالفعل معتبر مانا ہے کہ استحقاق اعراب کا حصول بالفعل ہونا چاہیے، اور استحقاق اعراب کا حصول یعنی اسباب اعراب کا بالفعل وجود ہونا چاہیے ان کے نزدیک۔ اسباب اعراب کا وجود کب ہوگا بچوں؟ ہم نے بتایا اسباب اعراب کیا ہیں، وہ ترکیب ہے، عامل کے ساتھ متحقق ہونا ہے، تو ان کا وجود بالفعل ہونا چاہیے۔ تو اب صاحب کافیہ کے نزدیک صاف صاف لفظوں میں یہ ہو گیا کہ صلاحیت تو ہو ہی، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ میں اسباب اعراب کو قبول کرنا بھی بالفعل ہو، اور قبول کرنا بالفعل تب ہوگا جبکہ ترکیب ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے معرب کی تعریف میں ترکیب کو لے لیا، وَلِهَذَا أَخَذَ التَّرْكِيبَ فِي تَعْرِيفِهِ، اسی لیے مصنف نے معرب کی تعریف میں ترکیب کو لیا ہے۔ تو یہ فرق اس لیے ہوا ہے۔ ہم یہاں پر بچوں یہ ایک بات بتا دیں کہ یہاں پر صاحب مفصل، صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری کا جو قول ہے وہی درست ہے، اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔ اما وجود الاعراب بالفعل، رہا اعراب کا پایا جانا بالفعل، فی کون الاسم معربا، اسم کے معرب ہونے میں، فلم یعتبرہ احد، اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا ہے۔ یعنی کسی نے معرب ہونے کے لیے یہ شرط قرار نہیں دی کہ اعراب بالفعل موجود ہونا چاہیے، یہ کسی نے نہیں۔ صلاحیت اعراب کو لے کر تو اختلاف ہے کہ صلاحیت استحقاق اعراب کی صلاحیت ہونا چاہیے یا استحقاق اعراب بالفعل ہونا چاہیے، اس کو تو لے کے اختلاف ہے، لیکن بالفعل اعراب کا موجود ہونا، یعنی زبر زیر پیش جو اعراب ہوتے ہیں رفع نصب جر، ان کا موجود ہونا معرب ہونے کے لیے، اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ تو معرب ہے اور آپ نے اس کو اعراب نہیں دیا، تو اعراب نہیں دیا تب بھی اسے معرب کہا جاتا ہے۔ اگر بالفعل اعراب ہونا ضروری ہوتا معرب ہونے کے لیے تو اسے معرب نہیں کہا جاتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا ہے کہ معرب ہونے کے لیے ضروری ہے اس پر اعراب بالفعل ہو، یہ کسی نے قول نہیں کیا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اعراب کا بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت کافی ہے، یا قبول کرنا بالفعل یعنی اسباب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت کافی ہے، یا اسباب اعراب کو قبول کرنا بالفعل ضروری ہے، اس میں اختلاف تھا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا وُجُودُ الْإِعْرَابِ بِالْفِعْلِ فِي كَوْنِ الْإِسْمِ مُعْرَبًا، اعراب کا بالفعل اسم کے معرب ہونے میں، اعراب کا بالفعل موجود ہونا اسم کے معرب ہونے میں، فلم یعتبرہ احد، اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا، وَلِذَلِكَ يُقال، اسی لیے کہا جاتا ہے لم تعرب الکلمہ، کلمہ کو اعراب نہیں دیا گیا، وہی معربہ، حالانکہ وہ معرب ہے، تو معرب تو اسے کہتے ہیں، اور اعراب نہیں ہوگا، مطلب اعراب اس پر ظاہر نہیں کیا اور معرب اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اعراب کا ظاہر کرنا، اعراب کا موجود ہونا معرب ہونے کے لیے ضروری کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّف سے صاحب شرح جامی ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں، لیکن بات دراز ہو جائے گی، اس لیے ہم گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بس بچوں یہ ذہن میں رہے کہ صاحب کافیہ کے نزدیک معرب اصطلاحی کے لیے یہ ضروری ہے کہ استحقاق اعراب کا حصول بالفعل ہو، اور استحقاق اعراب کے حصول سے مراد کیا ہے؟ اسباب اعراب کا بالفعل موجود ہونا ضروری ہے، اور اسباب اعراب کیا ہے؟ ترکیب اور عامل کے ساتھ متحقق ہونا۔ تو صاحب کافیہ کے نزدیک اسباب اعراب کا موجود ہونا بالفعل ضروری ہے، اور صاحب کشاف کے نزدیک، علامہ جار اللہ زمخشری کے نزدیک، اسباب اعراب کا بالفعل موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اسباب اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت کافی ہے،
ان کے نزدیک. یہ اسی وجہ سے علامہ جار اللہ زمخشری نے ترکیب کی قید نہیں لگائی مورب کی تعریف میں، اور صاحب کافیہ نے ترکیب کی قید لگا دی مورب کی تعریف میں. اپنی بات آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.